بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کریم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شرعی ہونے اور ان کی اطاعت واجب ہونے پر واضح دلائل ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بدویوں کے بارے میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، تو اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے، پھر وہ آپ سے جنگ کے لیے نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیں تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور میرے ساتھ مل کر کبھی کسی دشمن سے نہیں لڑو گے۔ سورۃ برات جس میں یہ حکم موجود ہے، بلا شبہ شک و شبہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ یہی وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 افراد کا تذکرہ کیا ہے جو جنگ تبوک میں شمولیت سے پیچھے رہ گئے تھے اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کے بعد کسی جنگ میں شرکت نہیں فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان قریب جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے چلو گے تو پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ کہیں گے، ہمیں بھی چھوٹ اجازت دیجیے، ہم بھی تمہاری پیچھے چلتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام وعدہ بدل دیں، کہہ دیجیے تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں چلو گے، اللہ نے پہلے ہی یہ فرما دیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اعراب غزوہ تبوک کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، آپ ان پیچھے چھوڑے جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے، ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان جائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا بدلہ دے گا، اور اگر تم پھرو گے جیسا کہ اس سے پہلے تم پھرے تو وہ تمہیں نہایت دردناک عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور جہاد کی دعوت دے گا، جس کے نتیجے میں کافروں کے ساتھ یا تو جنگ ہوگی یا وہ خود اطاعت قبول کر لیں گے، اور وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ اس بلانے والے کی صدات پر لبیک کہیں گے تو انہیں بہت بڑا اجر عطا ہوگا، ورنہ عذاب علیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعراب بدوؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد اس قسم کی دعوت صرف حضرات ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ نے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں مرتدین سے قتال کی دعوت دی جو بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح انہوں نے ان کو اسود انسی، سجاہ طلیہ، روم اور فارس وغیرہ سے قتال کی دعوت دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں رومیوں اور اہل فارس سے جہاد کے لیے پکارا، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں رومیوں، اہل فارس اور ترکیوں سے جہاد کے لیے میدان عمل میں آنے کی دعوت دی۔ لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کی اطاعت قرآن کی نص سے ثابت ہے، جس میں کسی تعویل کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ جب ان کی اطاعت ثابت ہے تو ان کی امانت و خلافت بھی برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں ایک کنویں پر چرخی کے ذریعے پانی کے ڈول نکال رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے پانی کے 1 یا 2 ڈول نکالے، ان کے عمل میں ضعیف کے آثار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے پانی نکالا تو وہ چھوٹا ڈول ایک بڑے ڈول کی شکل اختیار کر گیا۔ میں نے ایسا طاقتور شخص نہیں دیکھا جو اتنا زیادہ کام کرتا ہو۔ انہوں نے اتنے ڈول نکالے کہ لوگ اچھی طرح سیراب ہو گئے، اور انہوں نے اپنے اونٹوں کو سیراب کر کے باڑوں میں بند کر دیا۔ اس حدیث میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف واضح اشارہ موجود ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کی کثرت اور اسلام کے چمکنے کی طرف ضمنی طور پر اشارہ ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا یہ حصہ
حضرت ابو بکر و عمر کے دور میں حاصل ہونے والی خیر و برکت ان کے حسن سیرت، خیر و برکت کے اثرات کے ظہور اور لوگوں کے ان سے مستفید ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت خود اللہ کے فرستادہ تھے۔ انہوں نے بحسن و خوبی اپنی ذمہ داری نبھائی، دین کے قواعد مقرر فرمائے، امت کے امور کے لیے پیش بندی فرمائی اور دین کے اصول و فروع کی وضاحت فرمائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالق حقیقی سے جا ملے تو ان کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 سال اور چند مہینے تک امت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ اس مدت کا تذکرہ حدیث مذکورہ میں 1 یا 2 ڈول سے کیا گیا ہے۔ راوی کو شک ہے، لیکن دوسری حدیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ 2 ڈول فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مرتدین کے خلاف جہاد ہوا، ان کی بے کنی ہوئی اور اسلامی مملکت کی حدود میں اضافہ ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ تسلسل جاری رہا۔ اسلامی حدود اربع زیادہ ہونے، دور خلافت کی مدت لمبی ہونے اور کثرت اموال غنائم کی وجہ سے بہت سے جدید احکام وضع کیے گئے۔ یہ حدیث سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے برحق ہونے پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ اس دور خلافت کی خوبیوں اور اس سے لوگوں کے بخوبی مستفید ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ مجھے علم نہیں کہ میں تمہارے درمیان مزید کتنی زندگی گزاروں گا۔ تم ان 2 ہستیوں کی پیروی کرنا جو میرے بعد ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا، پھر فرمایا، عمار رضی اللہ عنہ کی سیرت کو لازم پکڑو اور جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرے اس کی تصدیق کرو۔ یہ حدیث واضح طور پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو برحق ثابت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تنسنیہ کے صحیح کے ساتھ ہے، مراد وہ 2 خلفاء ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظام خلافت سنبھالا۔ وہ حضرات ابو بکر و عمر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اطاعت کا حکم دیا، جو ان کی تعریف اور فضیلت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ وہ دونوں ان کے اہل تھے۔ ان کی اتباع کی جائے، ان کے حکم کو تسلیم کیا جائے اور ان کی طرف سے منع کردہ عمل سے رکا جائے۔ اس حدیث میں ان کے حسن سیرت، دل کی صفائی اور ان کے خلیفہ برحق ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حدیث میں خصوصی طور پر پہلے 2 خلفاء کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ وہ پسندیدہ اخلاق اور خیر و بھلائی کو قبول کرنے والی طبیعت سے بیرور تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ انبیاء کے بعد سب سے افضل تھے۔ ان کے بعد قیامت تک ہر وہ شخص افضل قرار پائے گا جو ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس خواب میں دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے اس میں سے پیا، یہاں تک کہ اس دودھ کی سرابی میں نے اپنے ناخنوں تک محسوس کی، پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر فرمائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس کی تعبیر علم کے ساتھ کی ہے۔ اس حدیث میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے برحق ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ علم سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کے امور کی تدبیر کرنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے ساتھ اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ ان کا دور خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے بہت طویل تھا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت بہت مختصر تھا، اسی وجہ سے فتوحات بہت کم ہوئی، نتیجہ باہمی اختلاف بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے مقابلے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خلیفہ کی اطاعت و فرما برداری زیادہ پائی گئی، باوجود اس کے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت طویل تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی ہوشمندی سے امور جہاں بانی انجام دیے، کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی۔ بعد ازاں اسلامی حدود اربع میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا گیا، جبکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بہت سے اقوال وآراء نے جنم لیا جو فرما برداری سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں نظر آتی تھی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مفقود نظر آنے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ فتنوں نے انگڑائی لی اور فسادات پھیلتے چلے گئے، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اختلاف مزید بڑھتا گیا اور فتنے پھیلتے چلے گئے۔ بہرحال حدیث میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت برحق ہونے پر واضح اشارہ موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ترازو آسمان سے اتری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو اس میں تولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر پر باری رہے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر کو تولا گیا تو ابو بکر بھی باری نکلے، پھر عمر و عثمان کو تولا گیا تو عمر باری رہے۔ بعد ازاں یہ ترازو اوپر اٹھا لی گئی۔ اس کے بعد ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے۔ اس حدیث شریف میں پہلے تینوں خلفاء کی فضیلت بالترتیب بیان کی گئی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو قرار دیا گیا ہے، اور حدیث میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت برحق ہونے کا اشارہ بھی موجود ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ منتخب ہوں گے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے۔ یہ آثار اس وجہ سے تھے کہ ترازو اٹھ جانے سے مراد امور خلافت کا بے ترتیب ہونا اور خلافت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد فتنوں کا پیدا ہونا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، میں نے خواب میں ایک بادل سے گھی اور شہد برستے دیکھا اور لوگوں کا یہ گھی اور شہد ہاتھوں میں سمیٹتے دیکھا ہے، کچھ نے زیادہ اور کچھ نے کم حاصل کیا۔ پھر اچانک میں نے آسمان سے ایک رسی لٹکتی ہوئی دیکھی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی پکڑی اور اوپر چڑھ گئے، پھر ایک اور آدمی نے رسی پکڑی، وہ بھی اوپر چڑھ گیا، بعد ازاں ایک اور شخص نے وہ رسی تھامی، وہ بھی بلندیوں کو چھونے لگا، پھر ایک اور آدمی نے رسی پکڑی تو وہ ٹوٹ گئی لیکن پھر جوڑ دی گئی۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اس خواب کی تعبیر بتانے کی اجازت عطا فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ ابو بکر صدیق نے کہا، اس آدمی نے جو بادل دیکھا ہے وہ اسلام ہے، برسنے والا گھی اور شہد قرآن ہے جس کی حلاوت ٹپک رہی ہے۔ بعض لوگ قرآن کو زیادہ اور کچھ کو کم پڑھنے والے ہیں، اور وہ رسی جو آسمان سے لٹکی ہوئی ہے یہ حق ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، آپ اسے تھامے ہوئے ہیں، حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کرتا ہے۔ پھر ایک آدمی آپ کے بعد آتا ہے، وہ بھی حق سے وابستہ ہو کر بلندی حاصل کرتا ہے، پھر ایک اور آدمی اسے پکڑتا اور بلندی حاصل کرتا ہے، پھر ایک اور آدمی اسے پکڑتا ہے تو وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے لیکن اسے جوڑ دیا جاتا ہے اور وہ شخص بھی اوپر چڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، بتائیے میں نے صحیح
تعبیر کی یا غلط؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ تعبیر تم نے درست کہی اور کچھ میں غلطی کھائی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میری بتائی ہوئی غلط تعبیر کی اصلاح فرما دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قسم نہ ڈالو۔ اس حدیث سے بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت برحق ہونے کا اشارہ ملتا ہے، کیونکہ اس خواب میں بتایا گیا ہے کہ پھر ایک اور آدمی نے رسی پکڑی اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر ان کے بعد ایک اور آدمی بھی اوپر چڑھا۔ یہ اشارہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف تھا کہ ان کی خلافت برحق ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بنو مستلق کے لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو مستلق کی طرف سے معلوم کروں کہ ہم اپنے صدقات آپ کے بعد کس کو ادا کریں۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو۔ میں واپس آ گیا اور بنو مستلق کو آگاہ کر دیا۔ انہوں نے مجھے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کروں کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی حادثہ یعنی سفر آخرت پیش آ گیا تو پھر کسے ادا کریں۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ آیا اور سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنے صدقات عمر کو ادا کرنا۔ میں نے واپس آ کر بنو مستلق کو یہ اطلاع دے دی۔ اس حدیث میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت برحق ہونے کا ثبوت اور یہ صراحت موجود ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت برحق ہونے پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اپنا امام اسی کو مقرر کرتے تھے جو سب سے افضل اور بلائی والا ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر و علی رضی اللہ عنہ کے اقوال بھی ان کی خلافت کے برحق ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اے اللہ میں نے لوگوں پر ان کا سب سے اچھا آدمی خلیفہ مقرر کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد گرامی کے بارے میں انہی کے ایک صاحبزادے محمد بن حنفیہ کے واسطے سے بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل اور فضیلت والا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ابو بکر۔ میں نے کہا دریافت کیا ان کے بعد کون ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ پھر مجھے خیال گزرا کہ میں اب آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے۔ میں نے جلدی سے کہا ان کے بعد آپ؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں تو عام مسلمانوں ہی میں سے ایک فرد ہوں۔ یہ تمام وہ نصوص سے ہیں جن سے بخوبی ثابت ہو جاتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق تھے۔ علامہ سفارینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جان لیجئے کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت برحق پر مرتب ہوتی ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع قائم ہونے کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت سے بہت سے اشارے بھی ملتے ہیں۔ چنانچہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ کے لیے خلافت برحق ثابت ہے تو ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی برحق ثابت ہوتی ہے۔ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اصل کا اور خلافت عمر رضی اللہ عنہ فرع کا درجہ رکھتی ہے، لہٰذا جو حکم اصل کا ہے وہی فرع کا بھی ہے۔ اب کسی بھی گمراہ فرقے کو ان کی خلافت کے برحق ہونے پر طعنا یا جھگڑا کرنے کی گنجائش نہیں۔ تمام اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان کا خلیفہ اول کی خلافت پر اجماع تھا، کیونکہ وہ خلافت میں اصل تھے۔ اگر کوئی ایک فرد اس سے اختلاف کرتا ہے تو اس کا تمام صحابہ رضوان کے متفقہ فیصلے کے منافی یہ عمل ہرگز قابل توجہ نہیں ہوگا۔ والسلام جاری ہے۔